السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دا لرننگ قرآن. دا لرننگ قرآن میں خوش آمدید. اور یہ ہمارے سورۃ القصص کا سلسلہ ہے ٹرانسلیشن کا. ہم آیت نمبر 63 سے سٹارٹ کرنے لگے ہیں. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کریں گے، پھر بمحاورہ ترجمہ کریں گے، پھر ہم اس کو ایکسپلین کریں گے. قال کہیں گے، الذین وہ جو حق ثابت ہو گیا، علیہم ان پر، القول حکم عذاب، ربنا اے ہمارے رب، ہؤلاء یہ ہیں، الذین وہ جنہیں، اغوینا ہم نے بہکایا، اغویناہم ہم نے بہکایا انہیں، کما جیسے، غوینا ہم بہکے، تبرؤنا ہم بیزاری کرتے ہیں، الیکا تیری طرف، ما کانوا وہ نہ تھے، ایانا صرف ہماری، یعبدون بندگی کرتے. اور وہ لوگ اللہ کے مجموعہ شریک جن پر عذاب کی بات واجب ہو جائے گی، پروردگار ہم نے ان لوگوں کو گمراہ کیا تھا اور انہیں ایسے ہی گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ تھے. اب ہم آپ کے سامنے ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں. انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی تھی. اس سے مراد وہ شیاطین جن و انس ہیں جن کی کسی نہ کسی رنگ میں دنیا میں عبادت کی جاتی رہی ہے. یہاں عبادت سے مراد محض پوجا پاٹ نہیں بلکہ بندگی اور غلامی ہے. یعنی وہ لوگ جو چاہتے تھے کہ اللہ کے احکام کے مقابلے میں ان کے احکام کے اطاعت کی جائے، خواہ یہ دنیوی احکام ہو یا پیر و مشائخ کے قسم کے لوگ ہوں. یعنی سوال تو اللہ مشرکوں سے کرے گا کہ تم نے جو میرے مقابل شریک بنا رکھے تھے وہ کہاں ہیں؟ لیکن مشرک تو ابھی کچھ جواب بھی نہ دے پائیں گے کہ اس سے بیشتر ہی یہ معبود حضرات خود ہی بول اٹھیں گے اور کہیں گے کہ پروردگار، واقعی ہم ان لوگوں کی گمراہی کا سبب ضرور بنے تھے، مگر ہم نے انہیں زبردستی اس بات پر مجبور نہیں کیا تھا، بلکہ یہ لوگ بھی ایسے ہی گمراہ ہوئے جیسے ہم خود ہوئے تھے. ہمیں بھی ہماری خواہشات نفس کی پیروی نے گمراہ کیا تھا اور انہیں بھی اسی بات میں اپنے مفاد نظر آئے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں. اگر یہ ہدایت کی راہ اختیار کرنے والے ہوتے تو ہماری ان پر کچھ زبردستی نہیں تھی، لہذا یہ لوگ ہرگز ہماری بندگی نہیں کر رہے تھے بلکہ اپنے نفس کی خواہشات کی بندگی کر رہے تھے. ہم بھی یہی کچھ کرتے رہے ہیں اور یہ بھی وہی کچھ کرتے رہے ہیں، اس میں ہمارا کیا قصور تھا. آیت نمبر 64. پہلے اس کا ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. وقیلا اور کہا جائے گا، ادعو پکارو، شرکاءکم اپنے شریکوں کو، فدعوہم سو وہ انہیں پکاریں گے، فلم یستجیبوا تو وہ جواب نہ دیں گے، لہم انہیں، ورأوا اور وہ دیکھیں گے، العذاب عذاب، لو انہم کاش وہ، کانوا یہتدون وہ ہدایت یافتہ ہوتے. اور ان پیروکاروں سے کہا جائے گا کہ اپنے رب شریکوں کو مدد کے لیے پکارو، چنانچہ وہ پکاریں گے مگر یہ شریک انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے اور سب کے سب عذاب دیکھ لیں گے، کاش وہ ہدایت پانے والے ہوتے. یعنی کہ ان معبود حضرات کی اس معذرت کے بعد اللہ تعالیٰ پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ آج بھی اپنے معبودوں کو اپنی مدد کے لیے پکارو تو صحیح، لیکن وہ معبود جو پہلے ہی ان سے بیزاری کا اعلان کر چکے تھے وہ انہیں کچھ جواب نہ دے سکیں گے، اور اس کی اصل وجہ یہ ہوگی کہ کیا عابد اور کیا معبود، سب کو ہی اپنا انجام نظر آ رہا ہوگا. اس وقت یہ سب حضرات نہایت حسرت کے ساتھ بول اٹھیں گے، کاش ہم نے دنیا میں ہدایت کا راستہ اختیار کیا ہوتا. آیت نمبر 65. وَيَوْمَ اور جس دن، ینادہم وہ پکارے گا انہیں، فیقولو تو فرمائے گا، ماذا کیا، اجبتم تم نے جواب دیا، المرسلین پیغمبر. اور جن اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا. مشرکوں سے پہلا سوال تو توحید سے متعلق تھا، اب یہ سوال پیغام رسالت سے متعلق ہوگا. یعنی بات اتنی ہی نہیں کہ عابد و معبود دونوں اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر گمراہ ہو رہے تھے، بلکہ رسولوں نے بروقت انہیں ہدایت اور ضلالت کا فرق واضح طور پر بتلا دیا تھا. تو پھر تم لوگوں نے ان رسولوں کی بات مان لی تھی؟ ان سے پوچھا جائے گا. آیت نمبر 66. فَعَمِیَتْ
پس نہ سوجھے گی علیہم ان کو الانباء خبریں یوم اذن اس دن فہوا پس وہ لا یستساءلون آپس میں سوال نہ کریں گے. تو اس دن انہیں جواب دینے کی کوئی اچھی بات سجائی کوئی بات بھی سجائی نہ دے گی، نہ ہی وہ آپس میں ایک دوسرے سے کچھ پوچھ سکیں گے. انہیں اس بات کی سمجھ ہی نہیں آ سکے گی کہ اللہ تعالیٰ کے اس سوالوں کا کیا جواب دیں. نہ ہی ان سے یہ بن آئے گا کہ کسی دوسرے سے پوچھ کر ہی اس سوال کا جواب دے سکیں. اس دن کی دہشت اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ ایک دوسرے سے کوئی بات ہی پوچھ نہ سکیں گے. آیت نمبر 67. فَأَمَّا سو لیکن من تابا جس نے توبہ کی، وَآمَنَ اور ایمان لایا، وَعَمِلَ اور اس نے عمل کیے، صالحاً اچھے، فَعَسَىٰ تو امید ہے، أَن يَكُونَ کہ وہ ہو، مِنَ الْمُفْلِحِينَ فلاح کامیابی پانے والے. البتہ جس شخص نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے تو امید ہے کہ وہ فلاح پا سکے. یہ شاہانہ انداز کلام ہے، یعنی اس دن وہ شخص ضرور فلاح پا لے گا جس نے خواہش نفس کی پیروی اور اللہ کی نافرمانی سے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا، پھر اس کے بعد اعمال بھی صالح بجا لاتا رہا. گویا دوزخ کے لیے صرف توبہ اور ایمان لانے کا اقرار نہیں کافی، بلکہ اس ایمان کا عملی اظہار بھی ضروری ہے، جو صرف نیک اعمال بجا لانے کی صورت میں ہی ہو سکتا ہے. اچھا، آیت نمبر 68. وَرَبُّكَ اور تمہارا رب یخلق پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، وَیختار اور وہ پسند کرتا ہے، ما کانا نہیں ہے، لہم ان کے لیے، الخیارات اختیار. سبحان اللہ اللہ پاک ہے، وتعالی اور برتر ہے، عما یشرکون اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں. اور آپ کا پروردگار جو چاہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہے اپنے کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے، اور انہیں اس کا کچھ اختیار نہیں. اللہ تعالیٰ پاک ہے اور جو کچھ شریک بناتے ہیں اس سے وہ بالا تر ہے. یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ ہی سب لوگوں کا خالق ہے، اس لیے وہی یہ بات جان سکتا ہے کہ اس نے کس شخص کو کس طرح کی خصوصیات اور استطاعت عطا کی ہے. پھر وہ اپنے اسی علم کی بنا پر اپنی مخلوق میں سے جسے چاہے اور جس کام کے لیے چن لیتا ہے. اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو پیدا کیا ہے، لہٰذا اوامر و نواہی یہی یا لوگوں کو کسی کام کا حکم دینے اور کسی کام سے باز رہنے کا حکم دینے کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اچھا، اور کسی کام سے باز رہنے کا حکم دینے کا اختیار بھی صرف اللہ ہی کو ہے. نیز اگر اللہ کسی کو اپنا رسول بنا دے تو دوسرے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس پر اعتراض کرے. اور اگر اللہ تعالیٰ کہے کہ رسول کی اطاعت تم پر فرض ہے تو جو کچھ وہ کہے تمہیں کرنا ہوگا، اور جس کام سے روکے اسے رک جانا ہوگا. اس کے مقابلے میں کسی دوسرے کی بات قبول نہیں کی جا سکتی. تو کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ رسول کے افعال و اقوال پر اعتراض کرے. یعنی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو دوسروں میں تقسیم کرنا شروع کر دے، کسی کو بارش کا دیوتا سمجھنے لگیں، کسی کو داتا اور گنج بخش بنا دیں، کسی کو بیماری اور صحت کا مالک سمجھنے لگیں، اور کسی کو فریاد رس اور دستگیر قرار دے دیں. غرض یہ کہ میرے اختیار میں ان میں سے جو اختیار جسے چاہے سونپ دے، کوئی فرشتہ ہو یا جن ہو یا نبی ہو یا ولی ہو، ہم سب ہمارے ہی پیدا کیے ہوئے ہیں، اور انہیں اگر کچھ کمالات حاصل ہیں تو وہ بھی ہمارے ہی عطا کرتا ہے. پھر اس برگزیدگی کے آخر یہ معنی کیسے بن گئے کہ کسی مخلوق کو بندگی کے مقام سے اٹھا کر اسے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں شریک بنا دیا جائے. یہ انہوں نے کیسے سمجھ لیا کہ ان کو بھی اللہ کے اختیارات تقسیم کرنے کا کچھ حق ہے. آیت نمبر 69. وَرَبُّكَ اور تمہارا رب یعلم وہ جانتا ہے، ما تکن جو چھپا ہے، صدورہم ان کے سینے، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. اور آپ کا پروردگار خوب جانتا ہے جو کہ یہ لوگ اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں.
بات مشرقی مکہ کے ان ہیلو بہانوں کی ہو رہی تھی جو اسلام نہ لانے کے سلسلے میں دلیل کے طور پر پیش کر رہے تھے۔ اس زمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین مکہ خود بھی خوب سمجھتے ہیں کہ ان کے ایسے ہیلوں اور اعتراضات کی کیا حقیقت ہے، اور اللہ ان کے دلوں کے خیالات تک سے خوب واقف ہے اور جانتا ہے کہ اگر ایسے لغو اعتراضات میں وہ کون سے محرکات ہیں جو انہیں ایسی باتیں بتانے پر اکساتے ہیں، اور ان کے ایمان نہ لانے کے اصل اسباب کیا ہیں، پھر اسی کے مطابق ان سے معاملہ کرے گا۔ آیت نمبر 70 وَهُوَ اللَّهُ اور وہی اللہ ہے، وَهُوَ اللَّهُ اور وہی اللہ ہے، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا ہوا اس کے سوا، لہ الحمد اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، فی الاولی دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، وَلَهُ الحکم اور اسی کے لیے فرمان روائی ہے، وَإِلَیہ اور اسی کی طرف، ترجعون تم لوٹ کر جاؤ گے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اسی کے لیے حمد ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، حکم اسی کا چلتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی کہ کائنات کی ایک ایک چیز اور مخلوق کے ایک ایک فرد کو پیدا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، اس کام میں کسی دوسرے حصے کا کوئی عمل دخل نہیں۔ پھر ان دوسرے معبودوں کی خدائی اور ان کے خدائی اختیارات کہاں سے آ گئے؟ کائنات کی ایک ایک چیز پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قابل تعریف صرف اللہ کی ذات ہے، اور اگر کوئی اور ہستی سے کوئی قابل تعریف کام صادر ہو جائے تو وہ بھی حقیقتاً اللہ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ قابل تعریف کام کرنے کی استطاعت بھی اسی نے عطا کی ہے۔ پھر جس طرح اللہ تعالیٰ موجودہ زمین و آسمان اور کائنات پیدا کی ہے، اسی طرح آخرت میں اس موجودہ زمین و آسمان کے بجائے اور ہی زمین و آسمان پیدا کرے گا جو موجودہ کائنات سے زیادہ پائیدار ہوں گے۔ یہاں بھی اسی کا حکم چلتا ہے اور آخرت میں بھی اسی کا حکم چلے گا، کیونکہ اس عالم کا خالق بھی وہی ہے، اور جس طرح وہ دوسرے زمین و آسمان پیدا فرمائے گا اسی طرح تمہیں دوبارہ پیدا کر کے اپنے پاس حاضر کر لے گا، اور اس دنیا میں کیے ہوئے تمہارے اعمال کا تم سے محاسبہ کرے گا۔ آیت نمبر 70 ہم نے مکمل کر لی ہے الحمدللہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔